ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اولو الابصار کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ہر شخص اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور ان نشانیوں کو دیکھ کے ہر شخص اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچانتا نہیں ہے۔ کون پہچانتا ہے؟ جو اس میں غور و فکر کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے، وہ تو اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن جو شخص اعراض کرتے ہوئے اور جہالت کے ساتھ ان کو دیکھتا ہے، وہ جانوروں کی طرح دیکھتا ہے، اور اسے ان نشانیوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک العبرہ، ان چیزوں میں بھی یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، لأولی الابصار، بصارت والوں کے لیے اور بصیرت والوں کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اس میں۔ تو انسان کو ان چیزوں پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی یعنی عبادت کے مظاہر میں سے ایک مظہر کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اکثر لوگ اس عبادت سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر کیا کیا اٹھتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تو کسی چیز کو باطل بے مقصد پیدا کرے، فقنا عذاب النار، یعنی وہ دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نشانیوں کو دیکھ کر، اور وہ کیا اٹھتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔